अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैराफियत से होंगे। काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसकी बुनियादी वजह रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें हर बंदे की मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। खुरा हज़रात कुरान करीम को सुनाते हैं, बाज़ अहबाब समात में लगे रहते हैं और रमज़ान मुबारक के महीने की वजह से अक्सर थकावट का भी लोग शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह इसके बाद हमारी जो है वक्तन फ़ौक्तन आपसे मुलाकात होती रहेगी और हिफ़्ज़ और गिरदान और तजवीज़ से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू को समाअत फ़रमाएँगे। आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि हम हिफ़्ज़ के बच्चे को नया सबक किस तरीके से दें। दूसरी बात कि हम इस बच्चे का सबक किस तरीके से सुनेंगे। और तीसरे नंबर पर हम एक बच्चे के सबक को किस तरीके से बढ़ाएंगे। बुनियादी तौर पर बच्चा जब हिफ़्ज़ शुरू करता है 3, 4, 5 लाइन सुनाता है, 3, 4, 5 पारे हो जाने के बाद अब इसका सबक किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इन 3 बातों से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हमारी आज गुफ्तगू होगी। पहले नंबर पर कि हम बच्चे को नया सबक किस तरीके से दें, जिसको हम मुताला का नाम भी देते हैं। तो बुनियादी तौर पर एक बच्चा जब हिफ़्ज़ में आ रहा है, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि उसका नाज़रा पुख्ता हो। अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया है, जो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि बच्चा 3, 4, 5 पारे पढ़ ले जाने के बाद उसको उनके असातिज़ा हिफ़्ज़ की क्लास में भेज देते हैं कि अब ये हिफ़्ज़ के काबिल हो चुका है। वो ये समझते हैं कि अब हिफ़्ज़ में ये बच्चा चल जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि उस बच्चे के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी दुश्वारी बनती है। तो आप इस बात को अपने सामने ज़रूर रखें कि एक बच्चा जिसने 5 पारे पढ़ लिए हैं, अब उस बच्चे से आप दरमियानी पारों में इम्तिहान लें तो यकीनन आप उसमें देखेंगे कि उसमें उसकी कमज़ोरी है, बहुत सारी गलतियां करता रहता है। अब हमने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। इस तवज्जो न देने की वजह से ये बच्चा जब हिफ़्ज़ में आया और जब इसके 3, 4, 5 पारे हो गए, उसके बाद फिर इसकी मुताले में कमज़ोरी, सबक सुनाने में कमज़ोरी, आगे इसके जितने पारे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके मंजिल के पारों में भी कमज़ोरी वाक़या होती है। तो सबसे पहले आपने एक बच्चों को नाज़रा पूरा करवा के फिर जाके हिफ़्ज़ में बिठाना है। बल्कि नाज़रा जो है 2, 3, 4 मरतबा भी आप इसको दोहरा सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जिस तरीके से पहले इसने नाज़रा ख़त्म किया 2 साल 3 साल में, अब दोबारा भी 2-3 साल नहीं, आप इससे पढ़वाएँ रोज़ाना 1 पारा, 2 पारे, 3 पारे, 4-5 महीने में आप 2-3 मरतबा इससे पूरा कुरान दोहरा लें। उसके बाद जाकर दूसरा काम हमारा ये है कि हम इसको हिफ़्ज़ की क्लास में भेजें। अब हिफ़्ज़ की क्लास में बच्चा आ गया, बुनियादी तौर पर देखा गया है कि नाज़रे में उसकी बहुत सारी कमी बेशी उसमें रह जाती है, जिसके लिए फिर हिफ़्ज़ के उस्ताद को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अगर नाज़रा जिस मदरसे में मज़बूत है तो फिर हिफ़्ज़ के असातिज़ा के लिए ये दुश्वारी वाक़या नहीं होती है। तो अगर जहाँ मज़बूत है हिफ़्ज़ कायदा और नाज़रा, तो उनके असातिज़ा से यही गुजारिश है कि आप उनको थोड़ा सा दिक्कत देंगे तो बच्चे जो हैं ख़ुद चल पड़ेंगे। लेकिन जहाँ नाज़रा और कायदा कमज़ोर है, फिर हिफ़्ज़ के उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि इस आम्मा पारे में अगर उसके 3, 4, 5 महीने लगते हैं तो भी ये ज़्यादा नहीं है। इसको हम इस बच्चे के लिए इसके वक़्त का ज़िया नहीं कहेंगे। अब बुनियादी तौर पर हमने सूरतुल फ़ातिहा का लेना है कि सूरतुल फ़ातिहा में इसकी अदायगी मजबूत करें, फिर सूरतुल नास, सूरतुल फ़लक़, सूरतुल इख़लास, इस तरीके से एक पाँव तक आप उस पर इसका अगर आपकी गिरफ्त मजबूत हो, बार बार रोक टोक हो और अदायगी में आप तवज्जो देंगे तो ये बच्चा इंशाअल्लाह एक पाँव के बाद ख़ुद चल पड़ेगा। अब नया सबक देने का तरीक़ाकार जो हमारा मकसद है वो ये है कि आप एक बच्चे को टाइम दें। अच्छा, इससे मैं पहले एक बात अर्ज़ करूँगा कि हमारे कराची के यहाँ मदारस में ये तरतीब है कि 2 बजे क्लास लगती है और फिर 5 बजे छुट्टी होती है। तो इससे मुताल्लिक़ मैं गुफ्तगू करूँगा। फिर जो जहाँ इस टाइमिंग से हट कर दूसरी टाइमिंग है तो वो अपने लिए फिर तरतीब बना सकते हैं। तो 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक हम टाइम देते हैं सबकी के लिए और मंजिल पारे को याद करने के लिए। अब 4:15 के बाद अब बच्चों में ये बात
کہہ دیں کہ 4:15 کے بعد آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہوں گے مطالعہ دیکھنے کے لیے، تو وہ بچے جو ہے اپنا مطالعہ دیکھ لیں، جتنا مطالعہ انہوں نے کرنا ہے، مثال کے طور پر 10 لائن ہے، 12 لائن ہے، 15 لائن ہے، جتنے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کی کلاس میں جو آپ کو معلوم ہے کہ بچے جو ہے ان کی گرفت مضبوط ہے اور یہ روک ٹوک کرتے ہیں، آپ اپنے ان بچوں سے کہیں کہ آپ ان کا مطالعہ سنیں، اور سن لینے کے بعد آپ جو ہے ان کو کہیں کہ اگر ان کا مطالعہ مضبوط ہے تو آپ ان کو استاذ کے بعد بھیج دیا کریں، تو استاذ کے پاس وہ آئے گا، اس کا مطالعہ مضبوط ہوگا اور استاد اس کا مطالعہ سنیں۔ اچھا، غلطی کے لیے پھر آپ کے اپنے نشان ہونے چاہیے کہ فلاں غلطی کے لیے یہ نشان ہے، فلاں غلطی کے لیے یہ نشان ہے، اس پر آپ نشان پیر دیا کریں۔ مطالعہ سن لیا آپ نے نشان لگا دیے، اگر اس نے صحیح سنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ ٹھیک ہے، اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے آپ اس کو دوبارہ واپس بھیجیں، یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر 1-2 غلطیاں کی تو آپ اس کو کہیں کہ بھی آپ کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہی مطالعہ آگے جا کر سبق بنے گا، آگے جا کر سبقی بنے گا، اور اس سے آگے جا کر یہ منزل بنے گا۔ اگر آپ کا مطالعہ مضبوط ہے، سبق مضبوط، سبقی مضبوط، منزل مضبوط، تو سب سے پہلے امر یہ ہے کہ ہم نے مطالعے کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ سبق سنا کس طریقے سے جائے۔ اس کے لیے میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر استاذ کے لیے چاہیے کہ جس جگہ اس کی کلاس لگی ہے، جہاں پر وہ بیٹا ہے، اس جگہ سے ہٹ کر اپنے لیے ایک جگہ بنائیں، وہاں بیٹھ کر یہ استاذ جو ہے اپنے بچوں کا سبق سنیں۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر الگ جا کر بیٹھیں گے جہاں زیادہ شور نہ ہو۔ اچھا، یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسی جگہ پر آپ بچے کا سبق سنیں جہاں زیادہ شور نہ ہو، تاکہ آپ بچے کا سبق بخوبی اچھی طریقے سے سن سکیں، جو اس کی باریکیاں ہیں وہ آپ سن سکیں۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کو پابند کریں کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے۔ یہ چیز مطالعے میں بھی آپ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس بات پر زور دیں کہ بچے نے ہلنا نہیں ہے۔ بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے، بعض نہیں بلکہ اکثر ہماری ترتیب یہی ہے کہ اس طریقے سے ہلتے ہیں، تو اس ہلنے کے جو سب سے بڑا نقصان ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ بچے آگے جا کر مسابقے میں شریک ہوں گے تو چونکہ ان کی پرانی عادت ہوتی ہے تو پھر مسابقے میں بھی اس طریقے سے ہلتے ہیں، جو ایک بہت بڑا عیب نظر آتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ بڑا سٹیج لگا ہو، پوری دنیا ہو آپ کے سامنے اور اس طریقے سے آپ ہل رہے ہوں تو یہ ایک عیب نظر آتا ہے۔ تو آپ ان کو پابند کریں کہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے سبق سنانا ہے، مطالعہ بھی سنانا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کی کوشش یہ ہو کہ بچے کا آپ جب سبق سنیں گے تو آپ اس کو اپنے سے دور بٹھائیں، کم از کم 2 فٹ کے فاصلے پر آپ اس بچے کو دور بٹھائیں۔ اس کا فائدہ یہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی جو آواز ہے اس آواز میں بلندی پیدا ہوگی۔ آپ ایک بچوں کو قریب بیٹھ کر سبق سنیں، اس کی آواز ہلکی سی آواز رہے گی جو بعد میں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے، تو آپ بچے کو دور بٹھا کر سبق سنا کریں۔ تو سننے سے متعلق 3 باتیں: بچے کو دور بٹھا کر سبق سنیں، بچے کو ہلنے نہ دیا جائے، اور تیسرے نمبر پر استاذ کے لیے اپنی کلاس سے الگ بیٹھ کر ایک جگہ کا انتخاب کریں کہ وہاں بچوں کا سبق سنیں۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے الگ بیٹھ کر، وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی ہر جگہ پڑھنے کی، ہر جگہ بیٹھ کر۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے وہ کلاس کے ماحول میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں سبق صحیح سناتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دوسری جگہ پر بیٹھائیں گے وہ سبق نہیں سنا سکتا، یا یہ کہ کسی استاذ کے پاس بھیجیں گے وہ سبق نہیں سنا سکتا، تو اس کی جو یہ کمی ہے، یہ غلطی اس کو ہم سمجھیں گے، یہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ 3 باتیں تھیں سبق سننے سے متعلق۔ آخری بات وہ باری آتی ہے کہ بچے کا سبق کس طریقے سے پڑھایا جائے۔ تو اس سے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچے کا ذہن الگ ہوتا ہے۔ بعض بچے کلاس میں متوسط، بعض اعلیٰ اور بعض ادنیٰ ہوتے ہیں، تو یہ اس استاذ کی قابلیت پر ہے کہ بچوں کا انتخاب کریں۔ اچھا، اس میں آپ نے بچنا کس چیز سے ہے؟ اس چیز سے بچنا ہے، بعض مدارس میں چونکہ سختی ہوتی ہے ناظمین کی طرف سے، محتممین کی طرف سے، کہ بچے کی مقدار خواندگی کم ہے، تو اس کے لیے پھر ان بچوں کا سبق
چونکہ بڑھانا ہوتا ہے، لازمی بات ہے مقدار خواندگی پوری کرنی ہے، اس کے لیے پھر اساتذہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً ایک بچہ 3 لائن سبق سنا رہا ہے، فوراً اس کا 6 لائن کر دیتے ہیں۔ اب اس میں اس کو دشواری ہوتی ہے، لیکن استاد کی توجہ وہاں نہیں جاتی کہ میں نے اس کا سبق بڑھایا، یہ اس لیے مجھے تنگ کر رہا ہے، سبق نہیں سنا رہا ہے، ناغے بے ناغے کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بچہ جو ہے سبق سے ہٹ بھی سکتا ہے، پڑھائی چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، ان بچوں کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اعلیٰ بچہ ہے، ادنا ہے یا متوسط ہے۔ ادنا بچہ ہے جس کو ہم کن ذہن کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ ہے کہ 3 لائن سنا رہا ہے تو آپ اس کا آدھا لائن بڑھا سکتے ہیں، 1 لائن بڑھا سکتے ہیں، یہ آپ کی قابلیت پر ہے۔ اچھا، جو متوسط بچہ ہے آپ اس کا جو ہے 1.5 لائن 2 لائن آہستہ طریقے سے جو بڑھائیں، اور جو اعلیٰ بچہ ہے آپ اس کو دیکھیں، اگر یہ مثال کے طور پر 3 کے بعد 2 لائن اور بڑھا سکتے ہیں آپ اس کا ایک پارے میں، تو آپ اس کا 2 لائن بڑھائیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک پارے تک یہی ترتیب چلانی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دن مثال کے طور پر ایک بچہ 3 لائن سبق سنا رہا ہے، آپ نے اگلے دن 4 کر دیا، اگلے دن 5 کر دیا، اگلے دن 6 کر دیا، پھر 7، پھر 8، پھر 9، نہیں، اس طریقے سے آپ کو مشکلات ہوگی اور بچہ جو ہے بچے میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ 1 لائن اگر آپ نے بڑھایا، اس کو 2 ہفتوں تک، 3 ہفتوں تک، 1 مہینے تک یہی ترتیب چلائیں، یا 1 پارے تک یہی ترتیب چلائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1 لائن بڑھا دیا ساتھ میں، یا 2 لائن بڑھا دیے، یہ اس بچے کے ذہن سے متعلق ہے کہ آپ اس بچے کو ذہن کو دیکھیں، اس کے مطابق پھر آپ نے سبق بڑھانا ہے، لیکن 1 پارے تک یہی چلے گا۔ پھر اگلے پارے میں آپ نے اگر 1 بڑھایا تو پھر 2 لائن بڑھائیں، آپ نے 2 لائن بڑھایا تو پھر 3 لائن بڑھائیں۔ تو یہی بہترین ترتیب ہے سبق بڑھانے کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے باتیں کی ہیں سبق سے متعلق، وہ مطالعے سے متعلق اور اس طریقے سے سبق بڑھانے سے متعلق، یہ گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس سے، اور آپ سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، خصوصی اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔